الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ کا حسن سلوک، یہ مضمون کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 300 تا 317 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امام ابو حنیفہ کا حسن سلوک پڑھ یا سن لے، اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیشہ زبان کا درست استعمال کرنے اور غیبت و چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، 2 غیبت کرنے والیوں کی حکایت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ پھر یہی بات دہرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے قے کی تو قے سے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں قے کرو۔
اس نے خون، پیپ اور گوشت کی قے کی حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کی قے کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے پیارے رسول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ پاک نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگیں۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جب ہی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو، زبان قابو ہی میں رکھنی چاہیے، ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، غیبت سے باز رکھنے کا حسین انداز۔ حضرت سفیان بن حسین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ایاس بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص قریب سے گزرا۔ میں نے اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا خاموش۔ پھر فرمانے لگے سفیان، کیا تم نے رومیوں اور ترکوں کے خلاف جنگ کی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ وہ بولے ترک اور رومی تو تم سے بچ گئے، لیکن ایک مسلمان بھائی محفوظ نہ رہ سکا، یعنی دیکھتے ہی تم نے اس کی غیبت شروع کر دی۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرا دل چوٹ کھا گیا، اور اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت اور آبرو ریزی نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جب بھی ہمارے سامنے کوئی غیبت وغیرہ کا ارتکاب کرے تو ممکنہ صورت میں اسے سمجھانا چاہیے کہ سمجھانا رائے گا نہیں جاتا۔ رب کائنات پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، روئی والے نے خیانت کی۔ ایک نیک شخص نے اپنی رفیقہ حیات یعنی بیوی کے لیے روئی خریدی۔ جب گھر پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ روئی بیچنے والوں نے آپ کے ساتھ خیانت یعنی ٹھگ بازی کی ہے۔ اس شخص نے عورت کو فوراً طلاق دے دی۔ اس آدمی سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو کہا میں ایک غیرت مند انسان ہوں، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ بروز قیامت اگر روئی بیچنے والے اس غیبت و تہمت کی وجہ سے اس سے اپنا حق کے طلبگار ہوئے تو کہیں اہل محشر یہ نہ کہیں کہ دیکھو
فلاں کی بیوی سے روئی بیچنے والے اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ تاجروں کی غیبت کی 17 مثالیں۔ اے عاشقان رسول، کسی قوم یا محکمے کی غیبت کرنا، مثلا کہنا پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں، یہ گناہوں بری غیبت نہیں، کیونکہ محکمہ پولیس یا قوم یا گروپ کے اندر اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ البتہ کسی قوم یا محکمہ پولیس کے ہر فرد کی برائی مقصود ہو تو ضرور غیبت ہے۔ مذکورہ حکایت میں کسی مخصوص روئی والے کا نہیں، مطلقاً روئی والوں کا ذکر ہے، اس لحاظ سے تو یہ غیبت نہ ہوئی، مگر ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں روئی کی 2 یا 3 ہی دکانیں ہوں، اور اس عورت نے جو غیبت بھری گفتگو کی، اس کے سیاق و سباق سے اس نیک آدمی نے یہی مراد سمجھی ہو کہ وہ ہمارے یہاں کے ہر روئی والے کو خائن و ٹھگ کہہ رہی ہے، لہذا خوف قیامت کے سبب فوراً طلاق دے دی ہو۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال اس حکایت سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بلا کسی مصلحت شرعی بات پر تاجروں کی غیبت و تہمت کے متعلق بلا تکلف اس طرح کے جملے کہتے رہتے ہیں۔ اس نے ٹھگ لیا، ٹھگی ہے، ٹھگیا ہے، گاہکوں کو لوٹتا ہے، نفع زیادہ لیتا ہے، اس کا مال سب سے مہنگا ہوتا ہے، دھوکے باز ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تول میں ڈنڈی مارتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کر کے گاہک کو پھانس لیتا ہے، بہت لالچی ہے، سب سے آخر میں دکان بند کرتا ہے، کپڑا کھینچ کر ناپتا ہے، ادھار مال لے کر لوٹانے کا نام نہیں لیتا، اس سے قرض کی وصولی آسان نہیں، دھکے بہت کھلاتا ہے، سود خور ہے، نہ جانے کتنوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، دے رزق حلال از پے غوث اعظم، حرام مال سے تو بچا یا الہی، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملازمین کی غیبتوں کی 18 مثالیں۔ ملازمین کے بارے میں بلا مصلحت شرعی بولے جانے والے گناہوں بھرے کلمات و فقرات کی مثالیں۔ کام چور ہے، سست ہے، ڈھیلا ہے، جب دیکھو چھٹیاں کرتا ہے، حرام خور ہے، دکان میں چوریاں کرتا ہے، کام پر بھیجو تو بہت ٹائم پاس کر کے آتا ہے، جب دیکھو بس فون پر لگا رہتا ہے، بہت منہ چڑھا ہے، بات پر ناراض ہو جاتا ہے، گاہک کو برابر ڈیل نہیں کر سکتا، باولا، احمق، بدھو ہے، اس کے نخرے بڑھ گئے ہیں، ایک تو دیر سے آتا ہے اور جلدی بھاگنے کی کرتا ہے، دکان میں چوری ہو گئی ہے، مجھے فلاں نوکر پر شک ہے۔ دکانداروں کی آپسی غیبت کی 10 مثالیں۔ اے عاشقان رسول، کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، احادیث مبارکہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ گناہوں کے باعث بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اگر کبھی بے برکتی ہو یا بکری میں کمی آئے تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، مگر بعض لوگ ایسے موقع پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بدگمانیوں، غیبتوں اور تہمتوں پر اتر آتے ہیں اور کچھ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں، لگتا ہے فلاں میرے کاروبار کی ترقی دیکھ نہیں سکتا، میرے گاہک توڑتا ہے، جان بوجھ کر دام کم بتا کر میرے گاہک خراب کر دیتا ہے، خود ملاوٹ والا مال بیچتا ہے مگر میرے گاہک کو بدظن کرنے کے لیے میری چیزوں کو ملاوٹ والی کہتا ہے، بدماشی کر کے میری دکان کے آگے پتھارا لگوا دیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح میں یہ دکان چھوڑ دوں، اس نے ایسی نظر لگا دی ہے کہ گاہک قریب نہیں پھٹکتا،
وہ سامنے والا دکاندار جب دیکھو ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھ کر ہماری دکان کی طرف پھونکتا رہتا ہے۔ اس دن تو باقاعدہ مصلی بچھا کر نمازیں پڑھے جا رہا تھا اور 2-1 بار تو ہماری دکان کی طرف دیکھا بھی تھا۔ ہو نہ ہو اسی نے جادو کے زور سے کاروبار کی بندش کر دی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ بات گرے میں باندھ لیجئے کہ ذکر و اذکار، نمازوں اور پاک کلاموں کے ذریعے جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانیوں، غیبتوں، تہمتوں کے گناہوں میں مت پڑیے، اپنی نظر اللہ پاک پر رکھیے۔ حقوق العباد آہ ہوگا میرا کیا، کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، گن پوائنٹ پر موبائل چھیننے والا نوجوان۔ غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشک بار ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے نیک کام کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزے کے ذریعے رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے، ضرورتاً جملوں کی نوک پلک سنواری گئی ہے۔ چنانچہ لیاری کراچی کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے شرابی تھے، بے نمازی تھے، چوریاں کیا کرتے اور گن پوائنٹ پر موبائل چھینا کرتے تھے۔ مزید بھی کئی بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 4 سال انہی کاموں میں گزار دیے۔ پھر انہیں ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی اور وہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ مدنی قافلے میں انہیں بہت راحت ملی۔ انہوں نے گناہوں سے پکی توبہ کر لی۔ پھر اللہ پاک کے کرم سے ان کو فیضان مدینہ کراچی میں تربیتی کورس کرنے کی بھی سعادت ملی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مدنی قافلوں کی بھی کیسی پیاری مدنی بہاریں ہیں۔ جہاں مدنی قافلے کی برکت سے نیک بننے کی سعادت میسر آتی ہے، وہاں اس میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اس ضمن میں 4 احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 2، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ نمبر 3، بے شک اللہ پاک، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں، لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر صلات بھیجتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی صلات سے اس کی خاص رحمت اور مخلوق کی صلات سے خصوصی دعائے رحمت مراد ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، امام اعظم کا اپنے گستاخ کے ساتھ حسن سلوک۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مینا شریف کی مسجد الخیف میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے بالکل خلاف ہے۔ ارشاد فرمایا، اس مسئلے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہادی خطا کی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی نکالی اور کہا، تم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خطا کار کہتے ہو؟ مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت برداشت کا یہ عالم کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر کوئی غصہ نظر نہ آیا۔ حاضرین طیش میں آ کر اس گستاخ کو مارنے کے لیے اٹھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور اس شخص سے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس باب میں جو روایت کی وہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غصے پر قابو کے بھی کیا خوب فضائل ہیں۔ اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صبر و تحمل۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو لوگ مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیتے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہ ہونے دیا۔ جب کوئی اپنی بے عزتی کرے تو عموماً غصہ آ جاتا ہے، مگر ایسے موقع پر غصے کو روک کر اس کے فضائل کا حقدار بننا چاہیے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 188 تا 189 پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ پاک سے عذر کرے گا اللہ پاک اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ کیا امام اعظم نے حسن بصری کی غیبت کی؟ مذکورہ حکایت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کہہ کر غیبت کی کہ انہوں نے اجتہادی خطا کی، مگر یہ جائز غیبت تھی، کیونکہ ایک مفتی شرعی مسئلے پر خطا کرے تو دوسرا مفتی اس کا رد کر سکتا ہے۔ چنانچہ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 178 تا 179 پر ہے۔ حدیث کے راویوں اور مقدمے یعنی کیس کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے۔ اگر راویوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح مصنفین کے حالات نہ بیان کیے جائیں تو کتب معتمدہ و غیر معتمدہ یعنی قابل اعتماد و ناقابل اعتماد کتابوں میں فرق نہ رہے گا۔ گواہوں پر جرح نہ کی جائے تو حقوق مسلمین کی نگہداشت یعنی دیکھ بھال نہ ہو سکے گی۔ حسد کی بیماری بڑھ چلی ہے، لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے۔ شاہ مسلمان ہو منظم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ فضول گوئی کی نکلے عادت، ہو دور بیجا ہنسی کی خصلت۔ درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6،
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی دشمن کی بھی غیبت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے اتنا زیادہ بچتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے بھی نہیں سنا۔ آدھے اہل زمین سے بھی امام اعظم کی عقل زیادہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کے کیا کہنے ہیں؟ یقیناً عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں لگائے رکھے، ورنہ تو وہ بے وقوف ہی کیا، بے وقوفوں کا بھی سردار ہے، جو مسلمانوں کی غیبتوں میں پڑھ کر اپنی نیکیاں برباد کر کے جہنم کا حقدار بنتا رہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں 649 صفحات صفحہ 332 پر ہے۔ حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر نصف یعنی آدھے اہل زمین کی عقلوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل زیادہ ہوگی۔ غیبتیں مت کیجئے پچھتائیں گے، گھپ اندھیری قبر میں جب جائیں گے، سانپ بچھو دیکھ کر چلائیں گے، بے بسی ہوگی نہ کچھ کر پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، قبر والے غیبت نہیں کیا کرتے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں 649 صفحات صفحہ 477 پر ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہاں تشریف فرما ہونے کا سبب پوچھا تو جواب دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی بھی کیا خوب مدنی سوچ ہوا کرتی ہے۔ واقعی قبرستان میں وقت گزارنے والے کو اپنی موت یاد آنے کے ساتھ ساتھ غیبت سے بچت کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی کی غیبت کرتے، نہ قبر والے اس کی غیبت کرتے ہیں۔ موت کو مت بھولنا پچھتاؤ گے، قبر میں اے عاصیو جب جاؤ گے، سانپ بچھو دیکھ کر گھبراؤ گے، بھاگ نہ ہرگز وہاں سے پاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، میں نماز سے بھاگتا تھا۔ غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے نیک کام کے مطابق عمل کر کے روزانہ جائزے کے ذریعے نیک کام کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ کی ترغیب کے لیے مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ میلسی ضلع وہاڑی پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی برے دوستوں کی دوستی کا شکار تھے۔ وہ دوست انہیں چرس اور شراب پلاتے تھے، رات کو بڑے بھائی کے ساتھ دکان پر کام کرتے اور دن میں نشہ کر کے آوارہ گردی کرتے یا سارا دن گھر میں سوتے رہتے۔ رات جب وہ نشے کی حالت میں ہوتے تو والدہ رو رو کر سمجھاتی کہ نشہ کرنا چھوڑ دو،
اور ان کے سدھرنے کی دعائیں کیا کرتی۔ والد صاحب بھی ان کے نشہ کرنے کی وجہ سے غصے میں رہتے۔ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی دکان ان کی دکان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ انہیں نماز کی دعوت دیتے اور مسجد میں نماز کے لیے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ راستے سے بھاگ کر واپس آ جاتے۔ ایک مرتبہ اسی مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا ذہن دیا۔ وہ تیار ہو گئے۔ مبلغ نے انہیں ویگن میں بٹھا کر فیضان مدینہ ملتان شریف روانہ کر دیا۔ وہاں انہوں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی تو دل پر اچھا اثر ہوا۔ وہیں سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، داڑھی سجانے کی نیت کی، سر پر امامہ شریف باندھ لیا اور آئندہ کے لیے سچے دل سے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ جب وہ مدنی قافلے سے گھر واپس لوٹے تو گھر والے بہت خوش ہوئے۔ توبہ سے پہلے انہوں نے موبائل میں گانے اور فلمیں ریکارڈ کروا رکھی تھیں۔ وہ تمام خرافات ختم یعنی ڈیلیٹ کروا کر نعتیں ریکارڈ کروا لی۔ برے دوستوں کی دوستی بھی چھوڑ دی۔ پہلے رکشے پر دوستوں کے لیے شراب لینے جاتے تھے، اب اسی رکشے پر اسلامی بھائیوں کو سوار کر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں فیضان مدینہ میلسی لے جانے لگے۔ نشہ چھوڑنے سے پہلے لوگ انہیں نشئی کہتے تھے، اب دعوت اسلامی والا کہتے ہیں۔ اب گھر والے بھی ان سے خوش ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر انہیں گناہوں سے بچنے کی سعادت ملی۔ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے بنے۔ 1 سال میں ناظرہ قرآن کریم بھی پڑھ لیا اور ایک ذیلی حلقے کی مشاورت کا نگران بننے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ دیکھا آپ نے مدنی قافلے کی برکت، رب العزت کی عبادت سے دور رہنے والے کی زندگی میں نیکیوں کی بہار آ گئی۔ پہلے وہ نمازوں سے بھاگا کرتے تھے، اب نمازوں کی دعوت دینے والے بن گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ نماز کی برکت سے برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اتباع نبوی میں خشک ٹہنی ہلائی۔ نماز کی فضیلت کے کیا کہنے، چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال 743 صفحات صفحہ 76 پر ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔
ترجمہ کنزل ایمان۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، غیبت کے سبب برزخ میں قید۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آنسوؤں کا دریا 300 صفحات میں ہے۔ فقی ابو الحسن علی بن فرحون قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الظاہر فرماتے ہیں، میں نے 555 سنہ ہجری میں شہر فاس میں انتقال کرنے والے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہ گھر کے اندر تشریف لائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے ان کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو پوچھا، چچا جان، آپ کو آپ کے رب کریم سے کیا ملا؟ فرمایا، بیٹا، مہربان سے مہربانی کے سوا اور کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک نے غیبت کے علاوہ ہر چیز میں مجھ پر نرمی فرمائی۔ میں مرنے کے بعد سے لے کر اب تک غیبت کی وجہ سے حراست یعنی قید میں ہوں، اب تک میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ بیٹا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت و چغلی سے بچتے رہنا، کیونکہ میں نے آخرت میں غیبت سے بڑھ کر کسی اور چیز پر پکڑ نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گئے۔ گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک کی آہ سہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، ہجڑے کی محبت میں پھنسنے کی وجہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، غیبت نے فوتگی کے بعد پھنسا کر رکھ دیا۔ غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ ایسی نامراد آفات ہیں کہ بسا اوقات انسان کو حین حیات یعنی جیتے جی بھی عبادات سے دور کر کے مزید گناہوں کے تندور میں جھونک دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو جعفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں بلخ میں ایک نوجوان تھا، یوں تو وہ خوب عبادت و ریاضت کیا کرتا، مگر غیبت کی آفت میں مبتلا تھا۔ اکثر کہتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ایک روز میں نے اسے لوگوں کے کپڑے دھونے والے ہیجڑوں کے پاس سے نکلتا دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا۔ کہنے لگا، یہ لوگوں کو برا بھلا کہنے یعنی غیبتیں کرنے کی سزا ہے کہ مجھے اس حال میں ڈال دیا گیا ہے۔ افسوس، میں ان میں سے ایک مخنث یعنی ہجڑے کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اسی مخنث کے عشق کی وجہ سے میں ان دھوبی ہجڑوں کی خدمت کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال کی طرف سے پہلے مجھے جو باطنی احوال حاصل تھے سب جاتے رہے۔ لہذا آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ مجھ پر رحم فرمائے، کہیں غیبت تو نہیں لے ڈوبی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، غیبت کی تباہ کاری نے ایک عبادت و ریاضت والے نوجوان کو ہجڑے کے عشق میں پھنسا ڈالا۔ غیبتوں کی نحوستوں کے سبب وہ عبادتوں کی لذت سے بھی محروم ہو گیا۔ یہاں وہ اسلامی بھائی غور فرمائیں
جنہیں پہلے سنتوں بھرے بیانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں، ذکر اللہ اور دعاؤں میں بہت دل جمعی حاصل ہوتی تھی، مگر اب ایسا نہیں، بلکہ دل ہر دم گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ انہیں کہیں غیبت کی آفت تو نہیں لے ڈوبی؟ سچی توبہ کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی؟ یہ دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا ہے، عبادت کا دے دے مزہ یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی۔